گرامی قدر حضرات، پھر عام انسان کے اندر اتنی خصوصیات، اتنے کمالات نہیں ہیں جتنی خصوصیات اور کمال اللہ نے نبیوں کی ذات میں رکھی ہے۔ کتاب ہوتی ہم پڑھتے، آنکھیں ہوتی ہم تکتے، لیکن کبھی آنکھیں بھی تو دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ عقل ہوتی ہم عقل پہ پرکھتے، لیکن کبھی عقل سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ جہاں آنکھ بھی غلطی کر جاتی، جہاں عقل بھی غلطی کر جاتی، جہاں عام دنیا کے بندے کے لکھی ہوئی کسی کتاب کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، وہاں کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے تھی جو عقل کی غلطی کی بھی اصلاح کرتی، جو آنکھ کی غلطی کی بھی اصلاح کرتی، اور اس کی اصلاح اتنی کامل ہوتی کہ اس اصلاح میں کوئی شک نہ ہوتا۔ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کو معصوم عن الخطا بنایا ہے کہ ان کی ہستیاں وہ ہیں، ان کی عقل بھی کمال والی، ان کا علم بھی کمال والا، ان کی کائنات میں کردار بھی کمال والا، تاکہ دنیا والوں نے جو دین سمجھنا ہے عقل پہ پرکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، نبی کی سنت سے سمجھیں گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی اور میری عقل جہاں ٹھوکریں کھا جاتی، آپ کی اور میری آنکھیں جہاں دھوکہ کھا جاتی، آپ اور میں جہاں دنیا کے معاملات ظاہری طور پہ سمجھتے صحیح کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے تھی جو بتاتی صحیح وہ نہیں ہے جو تیری عقل کہتی ہے، صحیح وہ ہے جو رب کی شریعت کہتی ہے۔ تو وہی رب کی شریعت لانے والے کو ہی تو نبی کہا جاتا ہے حضرات۔ جو رب کی طرف سے شریعت لائے اسے نبی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر انسان کی فطرت کیا ہے؟ طبعی طور پر مزاجن انسان کی فطرت میں ہے کھانا، ہے نا؟ انسانوں کی فطرت میں پینا، سونا، آرام کرنا، جی شادی بیاہ، ازدواجی زندگی کے معاملات، بیوی بچوں سے پیار، کاروبار، نوکریاں، یہ ساری انسانی جسم کی ضروریات ہیں، فطری ضروریات ہیں۔ اچھا، اب نبی نہ آتا اگر کائنات میں کوئی بھی، تو پھر ایک بندہ سوتا تو ہو سکتا ہے، تین چار دن سوتا رہتا، اس کے پاس بیلنس ہی کوئی نہ ہوتا، سونے نظام کوئی نہیں ہے نا، اپنی مرضی سے جو سونا ہے، کھاتا تو اپنی مرضی سے 5 6 ٹائم 7 ٹائم کھاتا رہتا، جی کوئی بندہ انلیمیٹڈ شادیاں کرتا جس طرح آج کافر کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں مانتے، جی نظام وہاں کیا چل رہا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حد ہی کوئی نہیں ہے، نہ نکاح نہ طلاق، جسے مرضی گرل فرینڈ بناؤ، جسے مرضی بوائے فرینڈ بناؤ۔ تو کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے تھی جو بتاتی کہ کھانا ہے تو اس کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے، پینا ہے تو اس کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے، اگر شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو اس کی حد کیا ہے، ازدواجی معاملات ہیں تو اس کی حد کیا ہے۔ انسان حیوانوں کی طرح ہر وقت کھاتا نہ رہے، انسان پرندوں کی طرح ہر وقت ادھر ادھر گھومتا نہ رہے، انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہر وقت زمین کے ساتھ چمٹا ہوا سوتا نہ رہے۔ انسان کی طبیعت کے ہر معاملے کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے تھی جو دین اور دنیا میں بیلنس کر کے دکھائے کہ اس طرح کھاؤ اور پیو گے، کھانا پینا جسم کی غذا بھی بن جائے گا، سنت مصطفیٰ بھی بن جائے گا، عبادت خدا بھی بن جائے گا۔ کوئی ہستی ہوتی ایسی تو یہ بتاتی، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا، جی اور جڑے نبی نو نہیں مندے نے قسم رب دی عزت دی انہوں نہ کھاؤن دا پتا نہ پین دا پتا۔ اللہ اکبر، رب دی عزت دی قسم۔ جی میں ایک حدیث سنا دوں، آپ توجہ ہے آپ کی؟ بڑی مشہور اور آسان حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، جو سامنے ہے اس سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔
نمبر 3 جو سامنے ہے نا تمہارے سامنے پڑا ہے وہ کھاؤ. یہ نہیں بھی سامنے لگی بوٹیاں چالاؤ. جو تمہارے مقدر میں آئی ہے وہی اٹھاؤ. اللہ. اب ذرا سمجھیے جدید دور میں چمچ آ گئے کھانے کے لیے. اب بریانی پک گئی ماشاءاللہ آج بھی آپ کے لیے تیار ہے جی. لنگر شریف حلوہ شریف آ گیا کوئی بھی چیز. اور وہ نا حضرات گرم تھی بڑی سخت. اب حضور کی سنت اور حضور کے طریقے اور حضور کی حدیث کو 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھیں اور آپ اپنے معاملات کے اندر اس کے اندر بریانی ڈالی, اس کے اندر حلوہ لیا اور چمچ لے کے منہ میں گئے. حلوہ بڑا سخت تھا گرم, چاول بڑے سخت گرم تھے. زبان پہ پہنچے نا تو پتہ چلا او ہو اب بندے سامنے بیٹھے ہیں نہ تو باہر نکال سکتا ہے. اندر لے جائے تو زبان جل رہی ہے, زبان کو تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ جو گرم تھا حلوہ, یہ جو گرم تھے چاول, یہ جو گرم تھی چیز جو آپ نے چمچ میں ڈالی اور منہ میں لے گئے اور منہ میں پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت گرم تھی. اسی طرح ٹھنڈا کر کے اندر لے جانا تھا. نبیوں کے تاجدار کے طریقے کی طرف آئیے, سنت کے طریقے کی طرف آئیے. چمچ تو ہے کوئی نہیں, اب ہاتھ لگائیں گے اور چاول ہوں گے گرم, حلوہ ہوگا گرم, ہاتھ فوراً کھینچ لیں گے. جو اندر جا کے تیری زبان جلنی تھی اس سے تمہیں مصطفیٰ کی یہ سنت نے محفوظ کروا دیا. اللہ اکبر. حضرات گرامی توجہ تو کیجئے, جو نبوت کو درمیان سے نکال دے وہ کبھی بتوں کے سامنے جھکتا ہے, کبھی آگ کا پجاری بن جاتا ہے, کبھی سورج کو خدا مان بیٹھتا ہے, کبھی چاند کو خدا مان بیٹھتا ہے, کبھی ستاروں کو خدا مان بیٹھتا ہے, اور کبھی کبھی وہ گائے کا پیشاب تک پینے والا بن جاتا ہے کیونکہ نبوت کو نہیں مانا. اور رب کریم نے اے مسلمان تجھے مجھے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم نے رب کریم کی وحدانیت کو بھی مانا ہے, انبیاء کی نبوت کو بھی مانا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانا ہے. اور نبی اور رسول وہ راستہ دیتے ہیں جو بندے کو در در پہ جھکاتا نہیں ہے, وہ راستہ بندے کو سیدھا بارگاہ خدا میں لے کے جاتا ہے.